نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لفظی ترجمہ فَإِن لَّمْ پھر اگر نہ تفعلوا تم کر سکو ولن اور ہرگز نہیں تفعلوا تم کر سکو گے فاتقوا تو بچو النار آگ سے التی وہ جو وقودها ایندھن اس کا الناس لوگ ہیں والحجارۃ اور پتھر اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے وبشر اور خوشخبری دے دو الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات اچھے ان بے شک لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتها ان کے نیچے سے الانہار نہریں کلما جب کبھی رزقو وہ رزق دیے جائیں گے منہا اس سے من ثمرۃ پھلوں میں سے رزقن کوئی رزق قالو وہ کہیں گے ھذا الذی یہ وہ چیز ہے رزقنا رزق دیے گئے ہم من قبل اس سے پہلے واتو اور وہ دیے جائیں گے بہی ساتھ اس کے متشابہا ملتے جلتے ولہم اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواجن بیویاں ہیں مطہرۃ پاکیزہ وہم اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب الفاظ کی وضاحت. فَإِن لَّم پھر اگر نہ تفعلوا تم کرو گے یا تم کر سکو. اس کا روٹ کیا بن رہا ہے؟ فے این لام. ولن تفعلوا اور ہرگز نہ کر سکو گے. اب آپ دیکھیے کہ نہیں کے لیے کتنے لفظ آ چکے ہیں. ان کو حرف نفی یا حروف نافیہ کہتے ہیں. تو ابھی تک آپ نے جو حروف پڑھے ہیں اس میں لا، لم، ما، لن نہیں کے معنوں میں. اچھا جناب. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا. فَاتَّقُوا کس سے ملتا جلتا ہے؟ تتقون سے. واو اور قاف یہ. تو یہاں تو واو قاف یہ نظر ہی نہیں آ رہا، تو یہ پھر کیا مسئلہ ہے اس میں؟ حروف علت ہے، اس وجہ سے اصل شکل نظر نہیں آ رہی. تو بچو. یہاں ہم یہ ترجمہ کر سکتے ہیں تقویٰ کرو؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. آگ سے تقویٰ نہیں ہوتا، آگ سے لفظی معنی ہی بچنے کا ہوگا. تقویٰ دوسری کیفیت کا نام ہے. النار آگ. التی وہ جو وقودها الناس وقود. واو قاف دال. استوقدہ میں بھی یہی چیز تھی، یہاں بھی وقودها الناس میں بھی یہی روٹ ہے. ایندھن فیول. ایندھن کی لکڑیاں جن سے آگ جلائی جاتی. آگ کے شعلے کو بھی وقود کہتے ہیں کیونکہ اس میں بھی نا استوقدہ نارا، تو شعلہ جلا اور آگ روشن ہوئی. وقودها الناس. الناس پھر آ گیا. والحجارہ. حجارہ کا لفظ جو ہے آپ کی نظر سے کبھی گزرا اردو میں؟ اس سے ملتا جلتا لفظ کیا ہے؟ حجر. حجر کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو. ایک مشہور پتھر ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حجر اسود. حجارہ پتھر. اعدت تیار کی گئی ہے. اعدت عین دال دال عدد عدد تیاری کے لیے. اصل میں تیاری اور عدد میں کیا مماثلت ہے؟ عدد گنتی کو کہتے ہیں نا، کاؤنٹنگ کو. تو جب کوئی چیز تیار کی جاتی ہے، مثلا اگر آپ کہیں جا رہے ہیں سفر پر اور آپ کو اپنا بیگ تیار کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ گن گن کے رکھیں گے نا، کتنے جوڑے رکھنے ہیں،
کتنے جوتے رکھنے ہیں. بہرحال تو اب یہ ہے کہ یہ جو یہاں پر عدت تیار کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے گن گن کے رکھا ہوا ہے کہ کتنا اس کا ٹیمپریچر ہوگا، کتنی اس کی کوانٹٹی ہوگی، کتنے لوگوں کو اس میں آنا ہے. تو اس لیے وہ عدت عین دال دال عدد کے لیے ہوتا ہے، عدد گنتی کو کہتے ہیں، وہ عدت تیاری کو کہتے ہیں. ان دونوں کا ریلیشن شپ آپ نے سمجھ لیا. للکافرین، کافرین کا سنگولر کیا ہوگا؟ کافر. وبشر، اور خوشخبری دے دو. بے شین رے، بشر. بشر کس کو کہتے ہیں؟ انسان کو، جس کے اوپر کھال ہوتی ہے. جانوروں پہ بال ہوتے ہیں نا یا پر ہوتے ہیں، تو بشر انسان کو کہتے ہیں. بشارت خوشخبری کو کہتے ہیں، لیکن اس خوشخبری کو کہتے ہیں جس کا اثر انسان کی کھال پہ آ جائے. خوشی کہاں محسوس ہوتی ہے آپ کو؟ آپ کی فیلنگ کہاں آتی ہے؟ مثلاً ہاتھوں میں آتی ہے، چہرے پہ آتی ہے. تو سب سے زیادہ خوشی کا اثر سکن پہ ہوتا ہے یا ہڈیوں پہ ہوتا ہے یا گوشت پہ ہوتا ہے؟ سکن پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے. عملو، عملو کا روٹ کیا ہے؟ عین میم لام، اور اگر عین لام میم ہو تو کیا ہو جائے گا؟ علم. تو فرق ہو گیا نا ترتیب سے، حرف وہی ہے، ترتیب فرق ہے. الصالحات، صالحت ان کی جمع. صالحہ کس کو بولتے ہیں؟ نیک کو. صالح سے صالحات. انا، بے شک، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، جنت کی جمع. تجری، جیم رے یہ، جاری ہونا، بہنا، بہتی ہیں. من تحتہا، اس کے نیچے سے. تحت کہتے ہیں نیچے کو. الانہار، نہریں، نہر کی جمع. کلما، کل سے، جب کبھی، ہمیشہ. رزقو، رزق دیے جائیں گے. ریز قاف. منہا، اس میں سے. من ثمرتن، کوئی پھل. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھل کا مطلب یہاں فروٹس نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ کوئی بھی کھانے کا حصہ درخت کا. رزقن، رزق کے طور پر، کھانے کے لیے. قالو، کہیں گے، ہاذا، یہ، الذی، وہی چیز ہے، رزقنا، ہم رزق دیے گئے، من قبل، اس سے پہلے. واتو، اور وہ دیے جائیں گے. اس کا روٹ بھی الف تے یہ یا حمزہ تے یہ ہے. عطایاتی بھی، ساتھ اس کے. متشابہہ، متشابہہ کا روٹ کیا ہے؟ شین بے ہے. اردو میں اس سے ملتا جلتا لفظ کیا ہے؟ شبہ. شبہ پڑ جانا. شبہ کس کو کہتے ہیں؟ مثلا کوئی شخص گزرا تو آپ کہتے ہیں میرا خیال ہے، مجھے ایسے ہی شبہ پڑا کہ وہ فلاں ہے، کیونکہ ملتے جلتے ہیں نا، مشابہت ہوتی، ریزیمبلنس کی وجہ سے. متشابہہ یعنی ملتے جلتے ہوں گے. ولہم، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواجن، بیویاں ہوگی. اس کا سنگولر ہے زوج. عربی میں ازواج کا لفظ یہ اسپاؤز کے لیے استعمال ہوتا ہے، صرف بیوی کے لیے نہیں استعمال ہوتا، شوہر کے لیے بھی زوج ہی استعمال ہوتا ہے. اردو میں بیوی کے لیے زوجہ ہوتا ہے اور شوہر کے لیے زوج ہوتا ہے، لیکن عربی میں دونوں کے لیے زوج ہوتا ہے. مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی بھی چیز کے جوڑے میں سے ایک، اسپاؤز کے معنی میں. مطہرہ، روٹ کیا ہے؟ توئے ہے رے، کیا نکلا اس میں سے؟ طہر، طہارت، پاکیزہ. فہم، اور وہ، فیہا، اس میں، کس میں؟ جنت میں. خالدون، ہمیشہ رہنے والے. خالد کی جمع. خالد لفظ سنا ہے اردو میں؟ جی. روٹ کیا ہوگا؟ خے لام دال. خلد کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، خلود سنا ہوگا. خالد، خالدون، خالدین بھی آتا ہے. اچھا چلیے مختصر تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو. کیا نہ کر سکو؟ یعنی اس جیسی کوئی صورت نہ بنا سکو. اور ساتھ ہی فرما دیا وَلَن تَفْعَلُوا، اور کر سکو گے بھی نہیں، ہرگز نہ کر سکو گے. تو پھر کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ، بچنے کی کوشش کرو اس آگ سے، کیونکہ نہ ماننے کی شکل میں پھر آگ تمہارے سامنے ہے، لہذا اس آگ سے اب بچاؤ کرو. کون سی آگ؟ التی وقودها الناس، جس کا ایندھن انسان ہوں گے، یعنی جو انسانوں سے جلائی جائے گی، جس میں انسان بطور فیول کے کام کریں گے. والحجارہ، اور پتھر بھی، انسانوں کے علاوہ دوسری چیز اس میں پتھر ہوں گے. اعدت، تیار کر دی گئی ہے، تیار ہو چکی ہے. کس کے لیے؟ للکافرین، انکار کرنے والوں کے لیے. کس چیز سے انکار؟
اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے فائدہ اٹھانے سے انکار، اللہ تعالیٰ کو، اس کی کتاب کو، اس کے رسول کو ماننے سے انکار۔ وبشر الذین، دوسری طرف کیا ہے؟ ایک طرف ڈرایا گیا تو دوسری طرف خوشخبری دی گئی۔ کس کے لیے ہے یہ خوشخبری؟ الذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور صرف ایمان نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وعملوا الصالحات، نیک کام بھی کیے۔ کیا خوشخبری ہے ان کے لیے؟ کس بات کی؟ ان لہم، کہ بے شک ان کے لیے کیا ہے؟ جنات، باغات ہیں۔ کیسے باغ ہیں؟ تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یعنی محض سبزہ ہی نہیں، پانی بھی ہے، اور صرف سبزہ اور پانی ہی نہیں، صرف دیکھنے ہی کی چیز نہیں، کھانے کی چیزیں بھی ہیں، وہاں ان کو کھانے کو بھی دیا جائے گا۔ کلما رزقوا، جب کبھی وہ رزق دیے جائیں گے، یعنی ان کو کھانے کو کچھ بھی دیا جائے گا، منہا، ہاک سے مراد کیا ہے؟ جنت، اس جنت میں سے، من ثمرۃ، پھلوں میں سے، رزقن، رزق کے طور پر، کھانے کے لیے، جب کبھی اس جنت میں سے کچھ بھی ان کو دیا جائے گا، قالو، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی چیز ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی بطور رزق ملی تھی۔ کہاں؟ دنیا میں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ اس سے ملتی جلتی چیزیں ہی دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، کن کے لیے؟ اہل جنت کے لیے، فیہا، اس میں، کس میں؟ اس جنت میں، کیا ہے؟ ازواجن، بیویاں ہیں۔ بیویاں کا ترجمہ یہاں کیوں کیا جا رہا ہے؟ چونکہ پیچھے لہم آ رہا ہے اور ہم مذکر کا صیغہ ہے، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہیں۔ کیسی بیویاں؟ مطہرۃن، پاکیزہ، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی۔ عورت کی سب سے بہترین صفت یہاں بتائی گئی، عورت کی سب سے بہترین خوبی کا ذکر یہاں کیا گیا کہ وہ پاکیزہ نفس، عادات و اطوار کی مالک۔ وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ چلیے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، کر سکو گے بھی نہیں، تو پھر کیا کرو؟ مان جاؤ۔ کیا مان جاؤ؟ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ اس بات سے انکار تمہیں ایک بہت بھیانک انجام سے دوچار کرے گا، اور وہ انجام کیا ہوگا؟ آگ، جہنم۔ کیسی ہے وہ نار جہنم؟ جہنم کی آگ، وقودها الناس والحجارہ، جس میں لوگ اور پتھر جلیں گے۔ اس آگ کے شعلے انسانوں سے بھڑکائے جائیں گے۔ عام طور پر دیکھنے میں تو انسان گوشت اور ہڈی اور ان چند چیزوں کا مجموعہ ہے، اور اگر تھوڑا مزید غور کیا جائے تو انسانی جسم کے اجزاء کیا ہیں؟ کیلشیم، فاسفورس وغیرہ۔ کیلشیم کس کو کہتے ہیں؟ چونے کو۔ کبھی چونے پہ پانی ڈال کے دیکھا ہے؟ اس سے کیا نکلتی؟ بھاپ نکلتی ہے نا، حرارت خارج کرتا ہے وہ، اور یہ بسا اوقات کئی ہزار ڈگری سینٹی گریڈ تک چلی جاتی ہے۔ اور فاسفورس کون سا مادہ ہوتا ہے؟ جو دیا سلائی ہوتی ہے نا آپ کی، اس کے کناروں پہ جو چیز جلتی ہے وہ فاسفورس ہوتی ہے۔ بس ایک دفعہ رگڑنے کی ضرورت ہوتی، کیسا شعلہ نکلتا ہے اس میں سے۔ تو انسان کے جسم کے اندر یہ مادے موجود ہیں کہ جن سے آگ نکلتی ہے اور جن سے آگ بھڑکائی جا سکتی ہے۔ وقودها الناس، اور نہ صرف یہ کہ انسانوں کے شعلے نکلیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پتھر بیچ میں پھینکے جائیں گے۔ وہ پتھر جن کو آگ لگے گی تو شدید قسم کی حرارت پیدا ہوگی، کیونکہ پتھر کا کوئلہ، تو ڈرو اس آگ سے، بچو اس آگ سے جو کس کا مقدر ہے؟ اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے والوں کا، اس کی کتاب کو نہ ماننے والوں کا، اس کے رسول کو نہ ماننے والوں کا۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور یہی مقدر ہے کافرین کا، نہ ماننے والے، ان کے لیے تیار ہو چکی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم محض خیالی باتیں نہیں، ان کا وجود اب بھی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہاں ہے؟ یہ جس رب نے بنائی اسی نے ان کی جگہ بھی بنائی، اس کو پتا ہے کہ کہاں تیار کر کے رکھنا تھا اس کو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور دوسری طرف کیا ہے؟ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ کیسے ہیں وہ لوگ؟ جو صرف زبان سے ایمان نہیں لاتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عملی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے کام بھی کیے۔ اچھے کام کون سے ہوتے ہیں؟ اچھے کام وہ ہوتے ہیں جن کی بنیاد اور دلیل ہمیں اللہ کی کتاب میں ملتی ہے اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔
جو کتاب اور عبد سے ملتے ہیں، جو کتاب میں آئے اور عبد نے کر کے دکھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ چلتا پھرتا قرآن تھے. وہی عمل ہمارے لیے کیا ہے؟ عمل صالح. جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے کیا ہے انعام؟ ان لہم جنات، ان کے لیے ہیں باغات. کیسے ہیں وہ باغ؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. جنت کا حسن یہاں پر کیا بتایا گیا کہ اس میں پانی بہ رہا ہوگا، نہریں بہ رہی. یہ جو تحت کا لفظ ہے نا، تحت کہتے ہیں نیچے کو، اس کے کئی مفہوم بیان کیے گئے. اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جنت وہ جگہ ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. وہ ایسی جگہ ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے، اور کسی انسان کے دل میں ان نعمتوں کا خیال تک بھی نہیں گزرا. کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا وہ کیسی جنت. اس لیے صحیح مفہوم تو اللہ ہی جانتا ہے من تحتہا کا، لیکن جو سمجھا گیا ہے وہ کیا ہے؟ نمبر ایک تو یہ کہ وہ اونچی جگہ ہوگی جس میں لوگ رہ رہے ہوں گے، یعنی رہنے کی جگہ بلندی پر ہوگی، اور جو ویو نظر آئے گا دور دور تک، کیونکہ جنت کی وسعت زمین و آسمان جیسی بتائی گئی، تو دور دور تک اس میں پانی بہتا نظر آئے گا، اور وہ یوں ایسے محسوس ہوگا جیسے اوپر سے نیچے کو جا رہا ہے. وہ پانی زیادہ خوبصورت لگتا ہے نا آبشار کی شکل میں. اسی طرح یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ تحت ہاتھ سے مراد یہ کہ جیسے ایک فرش کے نیچے سے پانی بہ رہا ہو، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل تھا کہ جس کا فرش جو تھا شیشے کا تھا، کرسٹل کلیئر، اور اس کے نیچے سے پانی بہتا تھا، یعنی وہ فرش نظر نہیں آتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے پانی ہی بہ رہا ہے. اسی لیے ملکہ بلقیس جب وہاں پر گئیں تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنا کپڑا اٹھا لیا اس فرش پہ پاؤں رکھنے سے پہلے، لیکن نیچے سے پانی بہ رہا تھا. تو بہرحال جنت کے ساتھ ساتھ پانی کا ذکر جو ہے یہ بارہا آپ کو ملے گا. تو ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کیے عمل الصالحات. من تحتها الانہار، جس میں پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرۃ، اس جنت میں ان کو کھانے پینے کو جب کچھ دیا جائے گا بطور رزق، قالو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی چیز ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی دی گئی تھی. جنت کے کھانے دنیا کے کھانوں سے ملتے جلتے نظر آئیں گے، یعنی نامانوس نہیں ہوں گے، مانوس ہوں گے. یہ بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ انسان کسی بھی نئی چیز کو کھاتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ جھجک محسوس کرتا ہے. بسا اوقات بہت اچھی چیز ہوتی لیکن اس کے ذائقے سے مانوس نہیں ہوتا یا اس کی شکل سے مانوس نہیں ہوتا، تو اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے ایک گھبراہٹ ہوتی کہ معلوم نہیں کیسی چیز ہوگی. تو جنت میں جب وہ چیزیں دیکھیں گے تو انہیں یاد آ جائے گا کہ ہاں یہ چیزیں تو پہلے بھی دیکھی ہوئی ہیں. تو اتو بھی متشابہہ، ملتی جلتی چیز ہوگی. لیکن پھر یاد رکھیے کہ جنت کے اندر جو چیزیں بھی انسان کو ملیں گی وہ دنیا کی اٹھا کے رکھی ہوئی نہیں ہوگی پرانی. صرف ان کی ہو سکتا ہے شکل و صورت میں شباہت ہو یا کسی بھی اور چیز میں کہ انسان ان کی طرف مائل ہو یا اس سے مانوس ہو جائے، ورنہ اس کا ذائقہ اور اس کا ٹیکسچر اور اس کا سب کچھ دنیا سے مختلف ہوگا، بہترین ہوگا. اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. یہاں پر صرف بیویاں نہیں کہا گیا بلکہ کیا کہا گیا؟ پاکیزہ. پاکیزگی کا تصور جو ہے وہ عورت کی ذات کے ساتھ دیا گیا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے والی خواتین کی اہم ترین خوبی کیا ہوگی؟ پاکیزگی. پاکیزگی خیالات، پاکیزگی نفس، پاکیزگی جسم، باعزت، باعصمت، حیا والی. اور سب سے مزے کی بات یہ کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ 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 وہاں رہیں گے. وہاں سے ان کو نہ نکالا جائے گا نہ وہ نکلنا چاہیں گے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بور نہیں ہو جائیں گے، لیکن قرآن پاک میں آتا ہے لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے وہ ادھر ادھر نہ ہونا چاہیں گے، ذرا بھی ٹلنا نہ چاہیں گے، ذرا بھی اس جگہ کو چھوڑنا نہ چاہیں گے. دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ اچھی جگہ ہو، بسا اوقات آپ بہت خوبصورت
کسی پکنک پوائنٹ پہ جاتے ہیں, شدید بھوک لگتی ہے, کھانے کو کچھ نہیں, پانی ہے تو صاف نہیں. بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کھانا بہت اچھا رکھا ہے لیکن کمپنی نہیں, آپ انجوائے نہیں کر سکتے اس کو. اور بسا اوقات کمپنی ہے تو جگہ اچھی نہیں یا کھانا اچھا نہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے نا کہ دنیا میں یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں, اور پھر اگر اکٹھی ہو جائیں تو وہاں ہمیشگی نہیں, اس مجلس کو بالآخر برخاست ہونا ہی پڑتا ہے. لیکن جنت کی خوبی کیا ہے کہ وہاں یہ سب کچھ ہمیشہ 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 کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا, اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے, اور اے جنتیوں اب موت نہیں ہے. جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ رہے گا. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ ان آیات کا ذرا سا مزید انالیسس کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا, اے لوگو عبادت کرو. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی, کیوں کرو. جواب وہیں پر ہے, صرف آپ کی سوچ استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو سکھا بھی رہے ہیں, اور آپ کا امتحان بھی اسی میں ہوگا کہ آپ نے اپنی عقل کتنی استعمال کی, غور و فکر کتنا کیا. کیونکہ ویسے تو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے نا اگر ہم اپنے سوچ کو بیدار نہیں کرتے. سوچیں گے تو پھر دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں گے. اچھا, عبادت کرو, کیوں کرو. پہلی وجہ کیونکہ اس نے پیدا کیا, الذی خلقکم. اور کوئی وجہ, والذین من قبلکم. اور کوئی دلیل, الذی جعل لکم الارض فراشا. اور والسماء بناء. اور وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. ایک ہی بات ہے, ٹھیک. اب آپ دیکھیے کہ عبادت کا فائدہ کیا ہوگا, لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ جاؤ. ہم بچیں گے, ہمیں فائدہ ہے. لیکن عبادت کی تکمیل کہاں ہوتی ہے, کس چیز سے. عبادت کرو مگر کیسے, لا تجعلوا للہ اندادا. ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے کیونکہ بہت سے لوگ عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کیے رکھتے ہیں. ایاک نعبد نہیں کرتے. یہ بات دوبارہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے شرط کیا ہے, لا تجعلوا للہ اندادا, اس کے برابر کسی اور کو قرار نہیں دینا. ہاں, یہ انتہائی ضروری ہے. فائدہ لعلکم تتقون. ٹھیک, یہ ہے فائدہ عبادت کا کہ ہم بچ جائیں گے. اگر کوئی آپ سے پوچھے تم اپنے رب کی عبادت کیوں کرتے ہو, تو آپ کیا کہیں گے, اس لیے کہ رب نے کہا ہے نا. عموماً ہم یہی کہتے ہیں نا, اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے, بس ٹھیک ہے کر رہے ہیں. نہیں, ہمارا فائدہ ہے اس میں, اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مانتے ہیں, اس سے بڑا کوئی اور ہے نہیں. اس نے سب کچھ ہمیں دیا, کھانے کو اس نے دیا, پہننے کو اس نے دیا, زمین اس نے بنائی, آسمان اس نے بنایا, سب کچھ تو وہ دے رہا ہے, تو ہم عبادت کسی اور کی کیوں کریں. تو فائدہ کیا ہے, ہمارا ہی ہے کہ ہم بچ جائیں گے. شرط کیا ہے اس کے لیے, یعنی عبادت کی تکمیل کیسے ہوگی, فلا تجعلوا للہ اندادا. انداد میں کون کون شامل ہیں, سورج, چاند, ستارے, آگ, فرشتے اپنے نفس کی عبادت کرتے, اور بزرگوں کی بسا اوقات. اچھا, آپ کو لفظی مطلب بتایا تھا ندہ یا ندو کا, کہ جدھر منہ آئے ادھر بھاگ نکلنا, یعنی جس پہ دل اٹک گیا اسی کی پرستش شروع کر دی. عام طور پہ لوگ یہی کرتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں کرنا. کیا کرنا ہے, صرف اس کے بن کے رہنا ہے, اللہ کے بننا ہے, کسی اور کا نہیں بننا. کسی اور کو اپنا معبود یا عبادت کے لائق نہیں سمجھنا. کیوں نہیں سمجھنا, کیا فرق پڑتا ہے, کیا ہو جائے گا. اتنے خوبصورت لگتے ہیں جب لوگ آگ کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں یا بتوں کے آگے ماتھا ٹیک رہے ہوتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے. بات یہ ہے, سورج نے کیا بنایا, کہ سورج کی عبادت کیوں نہیں کرنی, اللہ کی کیوں کرنی, اس لیے کہ اس نے یہ اور یہ کیا. سورج کی کیوں نہیں کرنی, سب سے پہلے پوچھیں کیا اس نے مجھے بنایا, آسمان بنایا, زمین بنائی, پانی اتارا, رزق نکالا, پھر اس کی عبادت کس لیے, کیوں. اللہ تعالیٰ نے خود ہی آپ کو دلیل دی ہے کہ جو لوگ بھی کسی اور چیز کی عبادت کرتے ہیں ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کی عبادت کیوں کرتے ہو, اس نے تم کو بنائے, کس کو بنائے, کیا ملتا ہے تمہیں اس سے. یعنی سورج تو خود بےچارا کسی کے بنائے سے بنا ہے, اور کس کی لوگ عبادت کرتے ہیں, آگ کی, آگ کی پوجا کرتے ہیں, پتھروں کی کرتے ہیں, بتوں کی کرتے ہیں. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ انہوں نے, پہاڑوں نے, پتھروں نے کچھ نہیں بنایا, یہ سارے کام انہوں نے نہیں کیے. ہم اللہ تعالیٰ کی کیوں کرتے ہیں, کہ یہ سب کچھ اس نے ہمیں دیا ہے. سمپل سا آنسر ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اسی لیے عبادت اس وقت تک ہوتی نہیں جب تک کہ سارے معبودوں پہ کیا نہ کر دیا جائے, لا. یہ جو لا تجعلوا للہ اندادا ہے, دراصل میں کیا ہے,
لا الہ الا اللہ، لا تجعلوا للہ اندادا اکول ٹو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وانتم تعلمون، اور تم علم رکھتے ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم ضروری ہے. کس بات کا علم ضروری؟ اپنی ابتدا انتہا کا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کا حکم علم کے بغیر نہیں دے رہے، وہاں بھی علم کو حجت بنایا جا رہا ہے. اچھا، ایک تو ہم نے بڑی بڑی باتیں تو کر لی، اب ذرا چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کرتے ہیں. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ سورج خدا نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، بت نہیں ہے، گائے نہیں ہے، سانپ نہیں ہے، لیکن ہم بسا اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کو شریک بنا لیتے ہیں. مثلا اگر گھر میں کتا نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی، اگر ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں مر جاتی. تو پھر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بچانے والا کون ہے؟ کتا اور ڈاکٹر؟ نہیں. اگر کتے کی وجہ سے ہم کو فائدہ پہنچا یا کسی ڈاکٹر کی وجہ سے پہنچا تو بھی اللہ کے اذن سے پہنچا. بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر سر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور مریض کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے نا. تو پھر زندگی دینے کی طاقت کسی ڈاکٹر میں نہیں ہے، وہ تو ایک سبب ہے، ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اذن سے کام کرتا ہے. اسی طرح دوسری چیزیں بھی. ابن مردویہ کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ یوں کہو جو اللہ اکیلا چاہے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہاں پر ایک اور چیز جس پہ ذرا مزید غور و فکر کیا جا سکتا ہے، وہ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے تو کیا کرو؟ اس جیسی ایک کتاب بنا لو. یہ کس کو کہا گیا تھا؟ سب سے پہلے کس کو کہا گیا تھا؟ عربوں کو کہا گیا تھا، جن کی زبان عربی تھی، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی عربی میں شعر کہتے تھے، جن کے پاس دنیا کا کوئی اور علم و فن نہ تھا سوائے شعر و شاعری کے. اس زمانے میں اگر کسی چیز کی دھوم تھی تو وہ زبان تھی، شعر و شاعری تھی. ان کے ہاں اگر کوئی ذہنی ایکٹیویٹی ہوتی تو وہ زبان دانی کی ہوتی. کسی کی بڑائی مانی جاتی تو یہ دیکھا جاتا کہ وہ کتنا بڑا شاعر ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک کوئی بھی صورت بنا کے لا نہیں سکا. کئی لوگوں نے کوشش بھی کی، مثلا مسلمہ کذاب نے کوشش کی قرآن پاک کی نقل اتارنے کی، منصور حلاج نے کی، پھر اسی طرح ابن المقفع نے کی. عربی ادب کے بہت بڑے بڑے لکھنے والے تھے، لیکن جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس کی مثال کوئی نہ لا سکا. 1400 سال گزر چکے ہیں، یہ چیلنج آج بھی اس کتاب میں موجود ہے، لیکن کوئی بھی اس جیسی ایک سورت یا ایک آیت بھی بنا نہیں سکا. جن لوگوں نے کوشش کی بھی تو وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے. جو ٹیکسٹ انہوں نے قرآن کے مقابلے میں پیش کی وہ اپنی زبان، اپنے معنی، اپنے اسلوب کے اعتبار سے کسی طرح بھی قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کرتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا کن الفاظ میں اقرار کیا. عرب کے سردار اسد بن زرارہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے سامنے اقرار کیا کہ ہم نے خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنے رشتے ناطے توڑے، تعلقات خراب کیے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، ہرگز جھوٹے نہیں، اور جو کلام وہ لائے ہیں وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. قبیلہ بنی سلیم کے ایک شخص مسمہ یعنی جن کا نام قیس بن نصیبہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے قرآن سنا اور چند سوالات کیے جن کا جواب آپ نے عطا فرمایا تو یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے. اور پھر اپنی قوم میں واپس گئے تو لوگوں سے کہا، میں نے روم اور فارس کے فصحاء اور بلغاء کے کلام سنے ہیں، بہت سے کاہنوں کے کلمات سننے کا تجربہ ہوا ہے، ہیمیر کے مقالات سنتا رہا ہوں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کی طرح میں نے آج تک کہیں نہیں سنا. تم سب میری بات مانو اور ان کا اتباع کرو. تو انہی کی تحریک اور تلقین پر ان کی قوم کے 1000 لوگ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے تھے. اور اس میں بھی انہوں نے کیا گواہی دی تھی کہ ان کے کلام جیسا میں نے کہیں نہیں سنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ